بھابھی سوچ رہا ہوں فرین کو شہر لے کر جاؤں، وہاں کچھ دن گھوم پھر لیں گے اور اسے شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کر فرین نے منہ بگاڑتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ سدرا خوش ہوئی۔ ہاں بالکل صحیح بات کی تم نے، شادی کے بعد تمہارا فرض بنتا ہے اسے خوش رکھنے کا اور گھمانے پھرانے کا، اور اس سے فرین کا ذہن بھی فریش ہو جائے گا۔ سدرا بولے، تو ایسا کرتے ہیں، کل صبح ہی چلتے ہیں، کیوں فرین؟ فہد نے سوالیہ نظروں سے فرین کو دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں گھر پہ ٹھیک ہوں، مجھے گھومنے یا پھر شاپنگ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تمہیں جانا ہے تو جا سکتے ہو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ لیکن فرین، یہ خود کیسے جائے گا؟ اسے تمہارے ساتھ جانا ہے، وہ تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہے۔ تم بیوی ہو اس کی، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اکیلے تو وہ ہر بار جاتا ہے، اس بار تمہیں چلنے کو بول رہا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ شوہر جتنا لطف اور سکون بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں حاصل کر سکتا ہے، وہ بھلا اکیلے میں تو اسے آنے سے رہا۔ وہ معنی خیز انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی، تو بھابھی آپ فہد کی شادی اس لڑکی سے کروا دینا، پھر اس کے ساتھ جہاں چاہے سیر سپاٹے پہ نکل جائے اور ہوتا رہے اپنی زندگی سے لطف اندوز۔ لیکن مجھے اس طرح کے چونچلے پسند نہیں ہیں، وہ غصے سے فہد کو گھورتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ نوک جھوک میں اب دن گزرتے جا رہے تھے۔ فہد کا رویہ اس کے ساتھ جتنا مخلص اور شفیق ہوتا جا رہا تھا، فرین کا تجسس اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر بار وہ فہد کو مشکوک نظروں سے ہی دیکھتی۔ اس کے ساتھ ساتھ فہد کو نظر انداز کرنا اور بے رخی سے بات کرنا اب معمول بن چکا تھا۔ اس نے فہد کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن فہد نے ہمت نہیں آ رہی۔ وہ جی جان سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کیے جا رہا تھا، لیکن فرین کو اپنی طرف مائل کرنے میں ہر بار ناکام ہو جاتا۔ کیا بات ہے، آج اتنی صبح صبح منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ خیریت تو ہے؟ بھابھی، میں بہت پریشان ہوں، ایک عجیب صورتحال میں پھنس چکا ہوں، وہ جگ سے پانی نکالتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ تمہاری محبت خوشی اب تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا، اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ میری نہیں ہے، ہر وقت الجھی سی رہتی ہے اور مجھ سے خفا خفا۔ اس نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ بہت کوشش کرتا ہوں اسے منانے کی، پیار سے بات کرنے کی، اسے کہیں باہر لے جانے کو منتیں کرتا پھرتا ہوں، لیکن ہر بار وہ مجھے افسردہ کر دیتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ لینے کے بعد بے بسی سے بولا، اگر وہ روبرو بات نہیں کر رہی تو کیا ہوا؟ تم رضا بن کر تو اس سے باتیں کر سکتے ہو نا، تمہاری خوشی تو اب بھی تم سے بات کرتی ہوگی نا۔ فون پہ اس سے پیار محبت کی باتیں کر لیا کرو، اس سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسے نہیں پتہ کہ تم اس کے رضا ہو، لیکن تم تو جانتے ہو نا کہ وہی فرین ہے اور وہی خوشی، پھر اب پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ سدرا نے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، یہی تو پریشانی کی بات ہے، خوشی نے مجھ سے میری تصویر مانگ لی ہے، میرے نہ بھیجنے پر وہ سخت ناراض ہے۔ اب جب تک میں اسے اپنی تصویر نہیں بھیجتا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اب آپ ہی بتائیں، اگر میں اسے اپنی تصویر بھیج دوں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا، یہ جان کر کہ میں ہی اس کی ان دیکھی محبت ہوں، جسے وہ اپنے سامنے دیکھنا تک پسند نہیں کرتی، میں ہی اس کا۔ وہ بولتے وقت لفظ کاٹ کے خشک ہونٹوں کو تر کر کے سامنے کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ کیا ہوا فہد، تم ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ سدرا اس کے زرد پڑتے چہرے کو تعجب سے دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ فہد مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک گلاس گرنے کی آواز ہوئی اور سدرا پلٹی۔ فرین عجیب نظروں سے فہد کو گھور رہی تھی، اس کے سامنے ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ وہ تیز سانسیں لینے لگی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا یقیناً وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا ہوا فرین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سدرا اس کی حالت دیکھ کر بھاگ کر فوراً اس کے پاس آئی۔ وہ بت بنی فہد کو دیکھ رہی تھی اور وہ بھی وہاں سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ کچھ بولے بنا وہاں سے تیزی سے پلٹ کر چلی گئی، اسے روکنے کی کوشش کسی نے نہیں کی تھی۔ فہد، یہاں کیا کر رہے ہو؟
جاؤ اس کے پاس۔ سدرا فکر مند انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ضرور غلط سنا ہے۔ وہ کمرے میں جاتے ہی بے یقینی کے ساتھ رضا کا نمبر ڈائل کرنے لگی، من ہی من میں دعا کرنے لگی کہ اس نے جو سنا وہ غلط ہو، جھوٹ ہو۔ رنگ جا رہی تھی، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اس کا دل ڈوب رہا تھا، آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے فائدہ امید لگا کر اس کا نمبر لگا رہی تھی کہ کاش وہ فون اٹھائے اور رضا کوئی اور ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب جو بات کرنی ہے سامنے کرو خوشی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اپنے فون کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا، جہاں خوشی کے نام سے کال آ رہی تھی، اور وہ مایوسی سے اس کی اسکرین پر اپنا نمبر دیکھ کر اپنے ہاتھ سے فون پٹکنے لگی۔ وہ سر جھکائے عجیب اضطراب میں مبتلا تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ تو گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے چپ کروائے۔ تو یہ ہے رضا کا اصل چہرہ، جھوٹا اور بے رحم انسان۔ وہ اس کو گھور کر شدید کرب سے بولی۔ اس کی بات سیدھا فہد کے دل کو لگی تھی۔ وہ شرمندگی سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، یقین مانو میں بس وقت آنے کا انتظار کر رہا تھا، تمہیں یہ سب اچھے انداز میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، میں جانتا ہوں حقیقت جاننے کے بعد تمہیں شدید صدمہ پہنچا ہے، لیکن تم سے زیادہ کرب سے میں گزرا ہوں۔ جس وقت تم نے اپنی پہچان کروائی تھی، تم خود کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر چکے تھے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت میرے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ میں جیتے جی مر چکا تھا، میرے حواس ساکت ہو چکے تھے، پاگلوں کی طرح۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، جیتے جی تو میں مر چکی ہوں، یہ جان کر کہ میرا رضا اتنا ظالم اور بے رحم انسان ہے، جو مجھے فون پر جھوٹی باتوں سے بہلاتا رہا، مجھے آسمانوں کی سیر کرانے لگا تھا، اور حقیقت میں خود ہی میری زمین کھینچ رہا تھا، مجھے پل پل ذلیل کرتا رہا، میری عزت نفس کو رونتا رہا۔ اس سے تو اچھا تھا میں اس دن مر جاتی اور یہ حقیقت کبھی نہ کھلتی۔ وہ بے حد افسردگی سے اس کی آنکھوں میں شکایتی انداز سے دیکھ کر بولی، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا فرین، میں خود اس بات سے بے خبر تھا، یہ سب ہماری قسمت کا لکھا ہوا تھا، اور دیکھو ہماری محبت کتنی سچی ہے نا، خدا نے کس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ ہم دونوں بہت خوش نصیب ہیں۔ جو ہوا اس سب کو بھلا کر ہمیں اب اس رشتے کو اور بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ فرین کا ہاتھ اب بھی اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ نہیں، یہ کوئی خوش نصیبی نہیں، یہ تو مالک کی طرف سے سزا ہے۔ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میں ایک شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، کسی کے نکاح میں ہونے کے باوجود میں چوری چھپے غیر مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی، بہت غلط کر رہی تھی میں، اسی لیے تو خدا نے میرے اس گناہ کی سزا دی ہے مجھے۔ وہ گہرائی میں جاتے ہوئے بولی، خدا نے تمہاری صورت میں سزا دی ہے مجھے۔ میں جس رضا کے لیے پاکیزہ رشتے میں ہوتے ہوئے ایک گناہ میں لگ چکی تھی، میرے خدا نے مجھے اوقات دکھا دی، اسی فہد کو میرے سر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کھوئے کھوئے انداز میں بولتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، تمہارا شوہر کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ تم میرے ساتھ ہی باتیں کرتی تھی، تم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی، تمہیں کسی بات کی کوئی سزا نہیں مل رہی، اس بات کو تسلیم کرو۔ وہ اس کے کاندھے کو پکڑ کر بولا، تم نے مجھے کتنا مارا ہے فہد، کتنا بے عزت ہوتی رہی ہوں میں، تمہیں جب پتہ چلا میں ہی تمہاری خوشی ہوں تو تم ایک دم سے نرم ہو گئے، لیکن اگر میری جگہ کوئی اور تمہاری بیوی ہوتی تو خوشی کی محبت کی وجہ سے تم اسے ہر وقت ذلیل کرتے، ہر روز اس پہ ظلم کیا کرتے، وہ مار کھاتی رہتی۔ اس کی حالت عجیب ہو چکی تھی، وہ خشک لبوں سے اسے شکایت کر رہی تھی، اور اس کے لہجے میں درد تھا۔ ہم اب سب ٹھیک کر دیں گے، بس خدا کا واسطہ مجھ سے اس طرح کی بے رخی اختیار نہ کرو، میں مر جاؤں گا، تمہاری اس طرح کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا میں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بے حد شرمندگی سے بولا، تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ دو، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گئی، اور وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ سچائی سامنے آنے کے بعد
تو فرین نے اس کے پاس تک بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتی نفرت اور حقارت سے دیکھتی۔ اب کہ فہد کی ہمت جواب دے چکی تھی، اس نے اب فرین کو منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس درد میں جھلس رہا تھا۔ اب وہ زیادہ تر گھر سے بھی باہر رہنے لگا تھا۔ کھانا پینا، بات چیت کرنا، اس کا ہر انداز اب بدل چکا تھا۔ جس خوشی کو پانے کی خوشی میں اس کا چہرہ چمکتا رہتا تھا، آج اسے بالکل وہ مایوس ہو چکا تھا۔ شاید اس نے ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیا تھا۔ فرین، تم کیوں اتنی بے حس بن گئی ہو؟ تمہیں کسی کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے؟ جو کچھ ہوا سب گزرا وقت تھا، جو کہ بہت برا تھا۔ حالات نے تم لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ فہد اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا۔ وہ اب اپنی غلطی پہ پچھتا رہا ہے۔ اس وقت ساری صورتحال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جو کر رہی ہو بالکل غلط کر رہی ہو۔ تمہاری یہ بے رخی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہی ہے۔ اسے اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ بہت عرصے سے خوشی کے نام سے جیتا آیا ہے۔ تمہیں پانا اس کی زندگی کا بہت بڑا خواب تھا۔ تم اس کے لیے پوری دنیا ہو فرین۔ وہ تمہارے لیے جنون کی حد تک دیوانہ ہے۔ فہد فرین کی بے رخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن رضا اپنی خوشی کی بے رخی کبھی نہیں سہ پائے گا۔ تمہاری نفرت کی آگ میں وہ پل پل جھلس رہا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے معاف کر دو۔ اسے اور مت جلاؤ، اس کی محبت لوٹا دو۔ وہ اسے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بھابھی آپ پلیز ایسا نہ کریں۔ میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ اس طرح ہاتھ جوڑ کر مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولی، میں کیا کروں؟ مجھ سے نہیں بھلائی جاتی وہ اذیت اور وہ وقت جو میں نے دردناک وحشت میں گزارا۔ آپ خوب واقف ہیں میری حالت سے۔ خود سوچیں، میرے لیے وہ سب بھولنا آسان نہیں ہے۔ فرین اپنی پلکوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ سدرا اب کی بار اس کے چہرے کو عجیب سے انداز سے دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ فرین اس کے چہرے کو دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگی۔ سوچ رہی ہوں فہد نے کتنا غلط اندازہ لگایا تھا، وہ کتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ سدرا ناگواری سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب؟ وہ الجھ کر بولی، ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ خوشی اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ اتنی محبت تو وہ بھی خود سے نہیں کرتا جتنی محبت خوشی اس سے کرتی ہے۔ وہ جان سے زیادہ رضا کو چاہتی ہے، لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ اس پر شدید طنز کرتے ہوئے بولے، ہاں لیکن رضا کی محبت بالکل سچی ہے۔ اس کی میں نے آنکھیں بند کر کے گواہی دے سکتی ہوں کہ وہ اپنی خوشی سے واقعی خود سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ سدرا پر اعتماد لہجے میں بولی، محبت تو میں نے بھی واقعی میں کی تھی اس سے۔ وہ درد بھرے لہجے سے بولے، نہیں، تم محبت نہیں کرتی اس سے۔ اگر کرتی ہوتی تو آج اسے ذلیل اور رسوا نہ کرتی۔ اگر تم سچی ہوتی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہوتی، اسے قبول کر چکی ہوتی، لیکن تم تو اپنی ضد اور انا سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ تمہیں فہد نے جو تکلیف دی تم اس کے بار بار معافی مانگنے پر بھی ذرا سا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور اس مجنون دیوانے کو دیکھو، اپنی سالوں پرانی دشمنی کو درگزر کر دیا تمہارے لیے، تمہاری محبت میں۔ وہ فہد جو پہلے اس خاندان کا نام تک نہیں سننا چاہتا تھا، انہی لوگوں کے آگے وہ گڑ گڑایا ہے بھکاریوں کی طرح، صرف خوشی کی خاطر۔ اس نے اپنی انا اور غرور کو کہیں دور پھینک کر تمہارے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تمہیں واپس مانگا ہے، تمہاری خاطر اپنے جان سے پیارے بھائی جان کو ناراض کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے بھائی کے سامنے سر اٹھانے یا ضد کرنے کی جرت تک نہ کرتا تھا۔ نہ جانے کس کس سے لڑتا پھرا ہے وہ تمہارے لیے، اور تم اتنی خود غرض اور انا پرست ہو جو اس کی غلطی معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے تمہاری محبت میں خود تک کو قربان کر دیا، اور تم ہو کے اس سے نفرت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ نہیں، اس کی ذرا سے بھی قدر نہیں۔ کس طرح تم اتنے دنوں سے اس پر ظلم کر رہی ہو، تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ پھر تمہیں محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے فرین، کیونکہ تم خود پرست ہو۔ محبت میں جھکنا بھی پڑتا ہے، درگزر بھی کرنا پڑتا ہے، یہ قربانی بھی مانگتی ہے۔ محبت کرنے والے فہد جیسے ہوتے ہیں جو نفرت کو پیار میں بدل دیتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ وہ سب فہد رضا نے کر دکھایا ہے، اور تم اس میں بالکل ناکام ہو چکی ہو۔ خود کو محبت کا دعوے دار مت کہنا کبھی۔
وہ اسے جتلاتے ہوئے آگاہ کرنے لگی تھی اور ناراضگی کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ سدرا کی باتیں سیدھا اس کے دل کو لگی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک بات کو یاد کرتی رہی تھی۔ نیندیں اب اڑ چکی تھی۔ اس نے پوری رات اب کروٹ بدلنے میں گزار دی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟